لیکن شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو ایک تاثر تھا کہ جی وہ ان کو بڑا مارا پیٹا گیا ہے یا ان کی بہت بری حالت تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو پروٹیکٹیو بیل تھی وہ 24 تاریخ تک ہے۔ اب آیا 24 تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب جیل میں جائیں گے یا گھر جائیں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ 23 اکتوبر کو ایک اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب بھی عدالت میں پیش ہوں گے، اور بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ 23 اکتوبر کو سائفر کیس میں ان پر فرد جرم عائد ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ڈالر مافیا کے خلاف ایک بڑا گرینڈ آپریشن کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور بینکس جو اس میں ملوث ہیں ڈالر کو مینپولیٹ کرنے میں، ان کے خلاف بھی ایک انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے شیخ رشید صاحب کی، جو کہ جن کے لیے مشہور تھا، وہ گیٹ نمبر 4 کے ترجمان ہیں، جس کا خود بھی وہ اقرار کرتے رہے ہیں، ان کا انٹرویو آ چکا ہے، اور جس میں بقول منیب فاروق صاحب کے ان کی صحت دیکھ کر یا ان کے حالات دیکھ کر تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی تشدد وغیرہ نہیں ہوا۔ بقول شیخ رشید صاحب کے وہ ایک چلے پر گئے ہوئے تھے اور چلہ کاٹ کر واپس آئے ہیں۔ چلا وہ تو سعادت کی بات ہے، لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان؟ سخت تھا۔ یہ آپ نے ایسا سوال کیا، بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی میں ہی، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا۔ اور انصار عباسی صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ڈالر کو مینپولیٹ کرنے کے لیے جو بینک تھے انہوں نے بہت نیگیٹو رول پلے کیا۔ پہلے بھی جب ڈالر تیزی سے مہنگا ہو رہا تھا اس وقت بھی ان بینکوں کا خاص کردار رہا ہے اس میں، اور وہ اپنا ذاتی نفع تو کماتے رہے، لیکن اس سے ملک اور پوری قوم کو اس کی بھیانک نتائج سے گزرنا پڑا۔ پھر جب فوج نے اور چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں اس کے اوپر ڈالر مافیا کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا، تو اس سے بتدریج ڈالر نیچے گرنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن پھر ان بینکوں نے اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو مینپولیٹ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ایک ٹھہراؤ آیا اس میں۔ لیکن کل سے پھر وہ ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے۔ تو اس میں بقول انصار عباسی صاحب کی رپورٹ کے ایک انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس سخت ترین آپریشن اور سخت ترین کارروائی کی جائے گی ان کے خلاف۔ اس سے پہلے بھی سیاسی حکومتوں میں اس طرح کی انکوائری کی گئی، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو سکا، اور یوں جو وہ بینک ہیں اور ڈالر کو مینپولیٹ کرنے والے جو ادارے یا جو افراد ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، اور اس کی پوری سزا قوم نے بھی بھگتی اور ملک نے بھی بھگتی۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہوئی تھی 21 اکتوبر کو وہ واپس آئیں گے، تو ان کو جو حفاظتی ضمانت دی گئی تھی وہ 24 اکتوبر تک تھی۔ اب 24 اکتوبر کو وہ واپس آئیں گے، جب عدالت میں حاضر ہوں گے، تو آیا وہ جیل میں جائیں گے یا وہ واپس گھر جائیں گے؟ تو جس طرح کہ جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس کا انحصار سارے کا سارا 21 اکتوبر کی عمران نواز شریف صاحب کی تقریر پر ہے۔ اگر وہ تقریر میں اس احتساب کی بات کریں گے جس میں کچھ لوگوں کے نام لے کر انہوں نے کہا تھا کہ ان کا احتساب کرنا ضروری ہے، تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سیدھے جیل میں جائیں گے۔ اور اگر وہ اس احتساب کے بیانیے سے ہٹ جاتے ہیں اور ایک نیا بیانیہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ گھر چلے جائیں گے اور ان کی ضمانت میں توسیع ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں آپشنز میں سے عدالت کون سا آپشن لے گی؟ اس کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کی تقریر کے دوران ہوگا۔ اگر تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنا پرانا بیانیہ دہرا دیا، اگر انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن کا نام لے لیا جو سٹنگ جج ہیں اور فیوچر میں وہ چیف جسٹس بھی ہوں گے، اور اگر انہوں نے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض حمید صاحب کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ان سب کا نام لے لیا اور کہا کہ ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، میں پاکستان آ چکا ہوں، ان سب کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا، تو پھر میاں نواز شریف صاحب سیدھے جیل جائیں۔ اور اگر وہ ایک نیا بیانیہ جو لے کے آئے ہیں کہ پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے پچھلے چیپٹر کلوز کرنے ہیں، ہم نے ساری نفرتیں بند کرنی ہیں، ہم نے صرف پاکستان کو معاشی طور پہ ٹریک پہ رکھنا ہے، اور ہم ایک نیا پاکستان بنا رہے ہیں، ساری نفرتیں ختم ہیں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اکٹھے بیٹھیں، ایک پاکستان کا ایجنڈا بنائیں، میثاق پاکستان کریں،
تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا کیس بھی ختم ہو جائے گا اور میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت میں توسیع بھی ہو جائے گی اور وہ اگلے پرائم منسٹر بھی ہوں گے۔ لیکن 23 اکتوبر کو عمران خان صاحب بھی عدالت میں پیش ہوں گے یا ان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی کی جائے گی اور ان پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ اس کی جو بنیادی جو وجہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اعظم خان کا اور اسد مجید کا وہ بیان ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے اور جس میں انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی ہے۔ چنانچہ ان کی اس مضبوط گواہی کی وجہ سے اعظم خان صاحب اور اسد مجید کی مضبوط گواہی کی وجہ سے عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد ہو جائے گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انتہائی حساس کیس تھا، لیکن جس طرح کی سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ حساس کیس تھا، اور اس کو پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے بالخصوص اس کو ہلکا سمجھا، اور اس کی وجہ سے ان کو اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ اعظم خان صاحب نے کیا کہا اس کی تفصیل یہ ہے۔ اعظم خان صاحب نے اپنے بیان میں جو کچھ کہا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم سائفر پڑھ کے پرجوش ہو گئے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ سائفر اپوزیشن اور ریاستی اداروں کے خلاف مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ سائفر امریکی اہلکار کی غلطی ہے، اور سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سائفر تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اعظم خان کہہ رہے ہیں۔ اور اعظم خان کون تھے؟ اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے۔ اور اعظم خان نے مزید یہ کہا کہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سائفر کی کاپی مجھے دے دو، میں سائفر کو دوبارہ پڑھ کے جائزہ لینا چاہتا ہوں، جس پر میں نے سائفر کی کاپی سابق وزیر اعظم کو دے دی جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ جب سابق وزیر اعظم سے بعد میں سائفر کی نقل مانگی تو انہوں نے کہا کہ وہ گم ہو گئی اور کہا کہ وہ سائفر کو تلاش کریں گے۔ اب یہ بیان اعظم خان صاحب کا یاد رکھیے گا۔ اعظم خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ سابق وزیر اعظم نے ملٹری اور ذاتی عملے کو بھی سائفر ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ سائفر کو عوام کو دکھائیں گے۔ میں نے سابق وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ یہ خفیہ مراسلہ جسے بتانا یا دکھانا نہیں چاہیے۔ اور سابق پرنسپل سیکرٹری نے یہ بھی کہا کہ 28 مارچ کو میری موجودگی میں سابق وزیر اعظم نے بنی گالہ میں ایک اجلاس کی صدارت کی۔ میری یادداشت کے مطابق یہ سابق وزیر اعظم کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم نے سیکرٹری خارجہ کو کہا کہ وہ سائفر کی نقل پڑھ کر سنائیں۔ اس اجلاس کے منٹس میں نے ریکارڈ کیے تھے۔ میرے خیال میں انہوں نے اعلیٰ فوجی قیادت کو نشانہ بنانے اور دباؤ میں لانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب یہ اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اعظم خان صاحب کے بقول سابق وزیر اعظم چاہتے تھے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت تحریک عدم اعتماد پر ان کی مدد کے لیے آئے، یعنی وہ جو جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے وہ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اعظم خان صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ فوج کو مجبور کریں کہ وہ اپوزیشن کو رگڑا لگائے۔ اعظم خان صاحب کے بیان کے مطابق سابق وزیر اعظم چاہتے تھے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت تحریک عدم اعتماد میں ان کی مدد کے لیے آئے۔ سابق وزیر اعظم کی طرف سے عوامی عہدے کو استعمال کر کے اعتماد توڑا گیا، اور سابق وزیر اعظم کے اس اقدام نے پاکستان کے مفادات کو کمپرومائز کیا۔ اور بیان میں مزید بھی کہا انہوں نے کہ سابق وزیر اعظم کا مقصد سائفر سے سیاسی مفادات حاصل کرنا تھا، اور میرے خیال میں اس اقدام نے فوج کے رینکس میں اعلیٰ قیادت کے خلاف ابہام کے بیچ بوئے تھے۔ یہ جو آخری لائن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے عمران خان صاحب کے اوپر غداری کا کیس بن سکتا ہے۔ 24 اکتوبر کو عمران خان صاحب پر ایک اور فرد جرم عائد ہونے کا بھی امکان ہے، اور وہ ہے توہین الیکشن کمیشن۔ جو پہلے کیس ان کا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر وہ 24 اکتوبر کو وہ اس کی کارروائی ہوگی اور فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔